نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کرنے والا اگر اس کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، نمبر ایک کہ وہ صادق ہو، یعنی سچائی پر مبنی تجارت کرنے والا ہو، اور نمبر دو وہ امین ہو، یعنی امانت دار، تو فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک ارشاد ہے، اور وہ بظاہر اس پہلی حدیث کے متضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تجارت کرنے والے کل کو قیامت کے دن فاسق و فجار لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جس نے اپنی تجارت کے دوران تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی اور سچائی کے ساتھ تجارت کی۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے ان دونوں احادیث کے اندر تو لفظی اعتبار سے تو تضاد نظر آتا ہے، انجام کے اعتبار سے تو تضاد نظر آتا ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجروں کا حشر کل کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تاجروں کا حشر کل کو قیامت کے دن فساق اور فجار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان دونوں احادیث کے اندر کوئی تضاد نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تاجروں کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک وہ تاجر کہ جو جب تجارت کرتا ہے تو سچائی پر مبنی تجارت، امانت داری پر مبنی تجارت کرتا ہے، اور تقوی اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے نیکی اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ خوش قسمت تاجر ہے کہ اس کو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور دوسری قسم کا وہ تاجر
کہ جس کا صرف اور صرف اپنی تجارت سے پیسہ کمانا مقصود ہوتا ہے، اب نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ صحیح کو دیکھتا ہے، نہ غلط کو دیکھتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر ہو، کسی کے ساتھ فریب کر کے ہو، کسی کا مال غصب کر کے ہو، تو ایسے تاجر کے بارے میں فرمایا کہ یہ کل کو قیامت کے دن فساق اور فجار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو گویا تجارت انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی تجارت اگر غلط طریقے سے کی جائے تو یہ انسان کو جہنم کے اندر بھی لے جا سکتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام اتنی عظیم نعمت ہے، اگر کوئی مسلمان دنیا کی زندگی میں صرف تجارت نہیں، دنیا کا کوئی بھی کام کرے، اگر اس میں اپنی نگاہ کے زاویے کو تبدیل کر دے اور کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کر لے اور کام کرنے کی نیت اور ارادے کو تبدیل کر لے، تو وہی دنیا کا کام اس کے لیے دین بن جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ تجارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس تجارت کو ہم صرف دنیا کا کام سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تجارت، یہ دکانداری، یہ زراعت، یہ ملازمت، یہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنے پیٹ کی خاطر کرتے ہیں۔ اب اگر انہی کاموں کے اندر اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر لیا جائے اور اپنی نگاہ کے زاویے کو تبدیل کر دیا جائے اور اپنے ارادے اور اپنی نیت کو تبدیل کر دیا جائے، تو یہ ملازمت بھی دین اور عبادت بن سکتی ہے، یہ تجارت بھی دین اور عبادت بن سکتی ہے۔ یہ زراعت، یہ کھیتی باڑی، یہ مزدوری، جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، وہ صرف اپنی نگاہ کا زاویہ تبدیل کرنے کی وجہ سے دین اور عبادت بن سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے وجود کا میرے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو اس نعمت کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اس کا خیال کروں، اسے اچھی سے اچھی خوراک کھلاؤں تاکہ یہ طاقتور رہے، تاکہ میری صحت اچھی رہے۔ جب میری صحت اچھی رہے گی تو میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں گا۔ اب کھانا کھانا بظاہر دین کا کام نہیں، ایک مباح کام ہے، لیکن اگر اسی کھانا کھانے میں آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، اللہ نے میری ذات کا میرے اوپر حق رکھا ہے، اگر میں کھانا اچھا کھاؤں گا میری صحت اچھی بنے گی، میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی اس کا دین اور عبادت بن جائے گا۔ اب دیکھیں، صرف طریقہ تبدیل ہوا، نگاہ کا زاویہ، نیت اور ارادے میں تبدیلی آ گئی، تو جو خالص دنیا کا کام تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین اور عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور علماء کرام تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھانے لگے تو اس وقت دل ہی دل میں اپنی رغبت بھی پیدا کر لے کہ میں اس کھانے کا محتاج بھی ہوں۔ اگر اچھے سے اچھا کھانا میسر ہو تو پھر یہ نہ کہے کہ یار مجھے اچھے کھانے کی کیا ضرورت ہے، بس گزارے والی اگر کوئی چیز مل جاتی تو ٹھیک تھا۔ نہیں، اگر اللہ نے اچھا کھانا دیا ہے اور اچھے کھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو بھی شوق سے کھانا چاہیے، اس کو بھی رغبت سے کھانا چاہیے، اور اس نیت سے کھانا چاہیے کہ جب اللہ نے دیا ہے تو میں اسے استعمال کیوں نہ کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ نے غسل کو چھوڑ کر آپ ان تتلیوں کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ بھی بیان فرما دیا
اور انہی کے بارے میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اولاد کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، جائیداد کی نعمت، ہر قسم کی نعمت اللہ نے انہیں عطا فرما رکھی تھی۔ اب یہ جب تتلیاں اکٹھی کرنے میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ایوب، اے میرے پیغمبر، کیا میں نے آپ کو دنیا میں ہر قسم کی نعمت عطا نہیں کر رکھی؟ کیا میں نے آپ کو اولاد والی نعمت عطا نہیں کی؟ کیا آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس گھنے گھنے باغات، کیا آپ کے پاس زمینیں اور جائیداد نہیں ہیں؟ فرمایا کہ یا اللہ، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اور یہ آپ کا فضل اور کرم ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ میرے پیغمبر، پھر بھی آپ اتنا حرص کرتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں کہ جب سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہوئی آپ غسل چھوڑ کر تتلیوں کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت ایوب جواب میں کہنے لگے، یا اللہ، اے میرے پروردگار، جب آپ کی طرف سے کوئی نعمت مجھے عطا کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھا رہوں اور یہ سمجھوں کہ مجھے تو سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں، مجھے تو اس نعمت کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ یا اللہ، جب آپ نے میری لیے نعمت آسمان سے اتار دی، اب میں رغبت کا اظہار نہ کرتا، شوق کا اظہار نہ کرتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے میں غسل کو چھوڑ کر آپ کی طرف سے جو نعمت آ رہی تھی میں اس نعمت کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ اور واقعی بات ایسی تھی، یہ ایک پیغمبر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے رہتے اور ان تتلیوں کو جمع کرنے میں نہ لگتے تو حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں فیل ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے اندر استحقاق کا اظہار ہو، رغبت کا اظہار ہو۔ اگر آج کا کوئی دیندار ہوتا خشک مزاج کا، اللہ معاف کرے، جو دینداری کی طرف لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ چھاڑ دو، اور جو پھر دنیا کی طرف جاتا ہے وہ دینداری کی طرف نہیں آتا۔ ہمارا دین تو ہمیں معتدل مزاج، میانہ روی اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ تو اگر آج کا کوئی دیندار ہوتا خشک مزاج کا تو کہتا کہ میں اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اس طرح کی چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس تو اللہ کا عطا کردہ بہت ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ خود عطا فرما رہے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کیوں ٹھکراؤں، اور میں کیوں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جمع نہ کروں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ زاویہ نگاہ، یعنی اپنے کام کرنے کے طریقے کو اگر تبدیل کر لیا جائے تو اس طریقے کو تبدیل کرنے سے وہ دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے۔ لیکن عموماً یہ ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو بات ارشاد فرما دی، یا آپ علیہ السلام نے جو طریقہ کار بیان فرما دیا، فرمایا کہ تم نے تجارت کرنی ہے تو نیک بن کر، متقی اور پرہیزگار بن کر، دنیا کا کوئی بھی تم نے کام کرنا ہے اور اس دنیاوی کام کو تم نے دین بنانا ہے، عبادت بنانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی آئے گا کیسے؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے وہ طریقہ کار بھی بیان فرما دیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کریم تقوی کیسے اختیار کریں؟ یہ تقوی ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ ہم کیسے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر کے اپنی تجارت کو بھی دین بنا سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کو بھی دین بنا سکتے ہیں، اپنی دکانداری، اپنے کاروبار کو بھی دین بنا سکتے ہیں، اپنے دنیا کے ہر کام کو ہم دین اور عبادت بنا سکتے ہیں؟ تو قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، اللہ کریم کا یہ طریقہ کار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بھی خود ہی بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے انسانو کونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کر لو
کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا فرما دیا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرما دی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اور نیک بزرگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی والی دولت عطا فرما دی، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اگر ان لوگوں کی صحبت اختیار کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تقوی عطا فرما دیں گے۔ آج دنیا میں یہود و نصارہ کی طرف سے اور کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے سب سے پہلا نشانہ وہ مسلمانوں کا دل ہے، مسلمانوں کا دماغ ہے۔ اور انہوں نے حملہ کیسے کیا کہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو علماء کرام سے دور کیا جائے، علماء کی صحبت سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ اگر یہ مسجد سے دور ہوں گے، اگر یہ مدرسہ سے دور ہو جائیں گے، اگر یہ علماء سے دور ہو جائیں گے، اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں گے اور ان کی صحبت انہیں حاصل نہیں ہوگی تو یہ لوگ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے۔ آج موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ مسجد میں جمعہ کے دن ہی کو لے لیں، باقی بیانات کو چھوڑ دیں، کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی تقریر سننے کے لیے، کسی عالم کا بیان سننے کے لیے آپ جلدی مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو یقین جانیے آج کا نوجوان جو جواب دے گا اس کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ یار موبائل پر سن لیتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ہمارے مسجد کا عالم تو اتنا بڑا عالم نہیں ہے، میں تو موبائل پر بڑے بڑے علماء کی تقریریں سن لیتا ہوں، میں تو گوگل پہ سرچ کر کے، یوٹیوب پہ سرچ کر کے بڑے بڑے علماء کی تقریر سن لیتا ہوں۔ بس یہی ان یہود و نصارہ کا مقصد تھا کہ ان نوجوانوں کو، ان مسلمانوں کو اولیاء اللہ، علماء کرام، مفتیان کرام، مساجد اور مدارس، خانقاہوں اور مراکز ان سے دور کر دو، یہ خود بخود گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور وہ اپنے مقصد میں آج کافی حد تک نہیں، تقریباً مکمل کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہمارا نوجوان گمراہی کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا ایک مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان مسجد سے دور چلا گیا، علماء سے دور چلا گیا۔ یقین جانیے ہمیں بھی الحمدللہ ممبروں پہ حراب میں بیٹھ کر درس دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمیں کم ہی یہ بات یاد ہوگی کہ کوئی نوجوان ہمارے پاس آیا ہو اور اس نوجوان نے آ کے کہا ہو کہ مولانا صاحب مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز سکھا دیں، یا دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب تک کسی نوجوان نے علم حاصل کیا نہ ہو، دین کا درس نظامی پڑھا نہ ہو اور کسی عالم کے پاس جا کر اس نے مسائل سیکھے نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو دین کے مسائل کی سمجھ ہو، اسے دین کے مسائل کا پتہ ہو۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر مسجد کے عالم کو، مسجد کے امام کو تھوڑا وقت دے دے، اس سے غسل کے فرائض پوچھ لیں، اس سے نماز کے فرائض اور واجبات اور مفسدات پوچھ لیں، زکوٰۃ کے فرائض، دین کے دوسرے مسائل آگے پوچھ لیں۔ آج ہمیں اس چیز سے ان یہود و نصارہ نے دور کر دیا، اور وجہ کیا تھی کہ ان کی صحبت سے یہ ہٹیں گے تو گمراہ خود بخود ہوں گے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑی صحبت وہ ہمارے موبائل ہیں، میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اور وہی اللہ معاف کرے ہماری گمراہی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے بتا دیا کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا راستہ کیا بتائیے؟ کونوا مع الصادقین، کہ تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کر لو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ وگرنہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ کے کافروں کا، مشرکوں کا سب سے پہلا یہی مطالبہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا تھا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے اوپر نازل کر دیتے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل تھی کہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک وہ صبح کے وقت بیدار ہوتے تو ہر ایک کے سرانے میں ایک قرآن پڑھا ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف کتاب کو پڑھ کر تم کبھی بھی سیدھے راستے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے کسی معلم اور مربی کو آنا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ اور دنیا میں جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ کسی رسول کے بغیر نہیں آئیں۔ انبیاء ایسے دنیا میں آئے جو کتابوں کے بغیر تھے، لیکن کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے رسول کے بغیر نہیں بھیجی۔ تو پتہ چل گیا کہ کوئی ڈاکٹر بغیر کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار کیے ڈاکٹر نہیں بن سکتا،
کوئی پکوان کسی پکوان کی صحبت اختیار کیے بغیر پکوان نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا دین ہماری دین میں آ جائے اور صرف اکیلے کتابیں پڑھ کے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک آدمی کسی عالم کی صحبت اختیار نہ کرے۔ دیکھیں آپ اپنی ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ قرآن نازل ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور پھر یہ اسلام پہنچا، یہ دین پہنچا صحابہ تک۔ تو صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی۔ تو صحابہ تک دین پہنچا صحبت کے ذریعے، پھر تابعین تک دین پہنچا صحابہ کی صحبت کے ذریعے، پھر تبع تابعین تک دین پہنچا تابعین کی صحبت کے ذریعے، پھر علماء امت اکابرین امت تک دین پہنچا ان تبع تابعین کی صحبت کے ذریعے، اور آج ہم تک جو دین پہنچا ہے الحمدللہ یہ بھی صحبت کا ذریعہ ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو الحمدللہ ہم نے 8 سال علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھ کر اور ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ کر ہم نے ان سے قرآن پڑھا ہے، ہم نے ان سے قرآن سیکھا ہے، ہم نے نبی کا فرمان ان سے پڑھا ہے، نبی کا فرمان سیکھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا کہ ہم سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک 28 واسطے ہیں، اور 28 واسطوں کے ذریعے سے یہ حدیث پاک اور یہ قرآن کریم کی تفسیر ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ تو صحبت کا ذریعہ ہے، اور آگے بھی یہ دین اگر ہماری نسلوں میں چلے گا تو صحبت کے ذریعے چلے گا، نہ موبائل کے ذریعے، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے، نہ میڈیا کے ذریعے، نہ ٹی وی کے ذریعے۔ انہی مسجدوں کے ذریعے دین آگے جائے گا، انہی مدارس کے ذریعے دین آج آگے جائے گا، علماء کرام کے ذریعے، مفتیان کرام کے ذریعے دین آگے جائے گا۔ اس لیے خدا را نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور نیک لوگوں کی صحبت ہی تقویٰ کو اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا۔ جب ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو ہماری دنیا کے سارے کام وہ دین بن جائیں گے، اور سارے کے سارے کام ہمارے عبادت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔